امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کے ہاتھ میں ہے۔ توقع ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کھولنے کی جانب پیش رفت کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیر کی صبح میں صحیح لوگوں کی کال آئی تھی، وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی بقیہ نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے۔ مذاکرات کے دوران ایران کے ساتھ متعدد نکات پر اتفاق ہوا۔ امریکی وفد نے ایران کے ساتھ اچھے مذاکرات کیے، ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے۔ ایران نے معاہدے کے لیے ہم سے رابطہ کیا تھا۔ ایران نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ بے تابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ ایران سے یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے افزودہ یورینیم کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں گے۔ بولے کئی ممالک نے رابطہ کر کے ایران کی ناکہ بندی میں مدد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ایران کی ناکہ بندی کے لیے کسی ملک کی مدد کی ضرورت نہیں۔ دعویٰ کیا کہ کل آبنائے ہرمز سے 34 جہاز گزرے ہیں۔ بندش کے بعد ایک دن میں ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ یہ بھی کہا کہ چین کے صدر چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب بھی جاری ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے امریکی نشریاتی ادارے نے بتایا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے گفتگو۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ نئی جنگ روکنا ضروری ہے اور روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں۔ آبنائے ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی اور عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گی۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان کا بیان کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت کی کسی بھی کوشش میں ناکام رہیں گے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ کھلے سمندر میں جہازوں پر امریکی پابندیاں قذاقی ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو نہ صرف خلیج عمان بلکہ خلیج کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا پھر کسی کے لیے نہیں۔ نیو یارک سٹی میں جنگ کے خاتمے کے لیے احتجاج۔ مینہٹن میں جنگ مخالف مظاہرین کا سینیٹر چک شومر اور کرسٹن گلیبارڈ کے دفاتر کے سامنے دھرنا۔ ایران اور لبنان پر حملے اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے مطالبات۔ فنڈنگ ہیلتھ کیئر کے لیے کریں، جنگ کے لیے نہیں۔ اسرائیل کو مسلح کرنے سے روکا جائے کے نعرے۔ پولیس کی کارروائی، 100 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پوپ لیو سے معافی مانگنے سے انکار۔ کہا پوپ لیو سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ انہوں نے غلط باتیں کی ہیں۔ پوپ لیو ایران کے حوالے سے میرے اقدامات کے سخت خلاف تھے۔ ایسا پوپ نہیں چاہیے جو یہ سمجھے کہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے۔ جوہری ایران کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پوپ جرائم اور دیگر معاملات پر بہت کمزور ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کو امریکہ آنے دیا گیا، ہم نے ان کو باہر نکالا۔ امریکہ میں قتل کی شرح 125 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔ لگتا ہے کہ پوپ لیو کو اس سے مسئلہ ہے، اسی لیے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غلط ہیں۔ پوپ لیو کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کے خلاف بات کرتے رہیں گے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل۔ کہا کہ وہ امن، مکالمے اور کثیر الجہتی تعلقات کے فروغ کی کوشش جاری رکھیں گے تاکہ مسائل کا منصفانہ حل تلاش کیا جا سکے۔ وہ خود کو سیاستدان کے طور پر نہیں دیکھتے اور کسی کے ساتھ بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ انجیل کا پیغام غلط طریقے سے استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ پوپ لیو کا جوتے اتار کر الجزائر میں جامع مسجد کا دورہ۔ باہمی احترام اور امن قائم کرنے پر زور۔ کہا خدا کی قربت تلاش کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا احترام کیا جائے اور بقائے باہمی اپنائی جائے۔ پوپ لیو نے اس موقع پر تمام اقوام کے لیے دعا کی اور امید ظاہر کی کہ امن، انصاف اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا عمل لوگوں میں پروان چڑھے گا۔
ٹرمپ پر تنقید اور جنگ کے خاتمے کے لیے پوپ لیو کے موقف پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قلباف کا خراج تحسین. کہا پوپ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ روشنی دکھائی. پوپ کے الفاظ بے گناہوں کے قتل پر آواز اٹھانے والوں کے لیے روشنی ہیں. صدر ٹرمپ کی تنقید پر پوپ لیو نے کہا تھا کہ انہیں خوف نہیں. کراچی کے علاقے ناظم آباد 1 نمبر میں ٹریفک حادثات. 2 بہنیں جاں بحق، بھائی زخمی. ٹینکر ڈرائیور گرفتار. آئل ٹینکر تحویل میں لے لیا گیا. ایس ایس پی سینٹرل کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ٹوٹی سڑک کے باعث دونوں بہنیں موٹر سائیکل سے گر گئی تھیں اور برابر سے گزرنے والے ٹینکر کی زد میں آ گئیں. موٹر سائیکل سوار بھائی معمولی زخمی ہوا. موٹر سائیکل کو بھی نقصان نہیں پہنچا. لاہور کے علاقے ڈیفنس بی الفلاح ٹاؤن میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے بچہ جاں بحق، کار ڈرائیور گرفتار. مقدمہ درج. وزیر اعظم شہباز شریف کو کینیڈا کے وزیر اعظم کا ٹیلی فون. کینیڈین وزیر اعظم نے عارضی جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں پر شہباز شریف کو مبارکباد دی. پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ ابنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے بہت کام درکار ہے. اسلام آباد مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے سٹارمر نے کہا کہ سفارتکاری ہی درست راستہ ہے جس سے پائیدار جنگ بندی حاصل ہو سکے. برطانوی وزیر اعظم کا لبنان کو فوری طور پر جنگ بندی میں شامل کرنے کا بھی مطالبہ. کہا لبنان میں بمباری شدید انسانی بحران کو جنم دے رہی ہے جسے فوراً بند ہونا چاہیے. حزب اللہ نے کہا ہے کہ لبنان حکومت اسرائیل کے ساتھ آج واشنگٹن میں مذاکرات منسوخ کرے. حزب اللہ لبنان پر اسرائیل حملوں کی مذمت جاری رکھے گی. واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کی ملاقات آج ہوگی. لبنانی وزیر خارجہ نے کہا کہ براہ راست ملاقات کو جنگ بندی پر زور دینے کے لیے استعمال کریں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک گروپ کی ایم ڈی آپریشن سے واشنگٹن میں ملاقات. پاکستان کی معاشی صورتحال، مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے اثرات سے نمٹنے کے اقدامات پر غور. بیرونی دباؤ کے اثرات سے کمزور طبقات کو بچانے کے لیے سماجی تحفظ کے اقدامات مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا. طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے مزید مسلسل کوششوں کی ضرورت پر بھی زور. وزیر خزانہ کی ایم ڈی آئی ایف سی سے ملاقات. وزیر خزانہ کی آئی ایف سی سے کیپٹل مارکیٹس کی ترقی کے لیے تعاون کی درخواست. ورلڈ بینک کے نائب صدر سے ملاقات میں قرضہ جات کے نظم و نسق اور کیپٹل مارکیٹس پر تبادلہ خیال. اور شمالی کوریا نے کروز میزائل اور جہاز شکن میزائل کا تجربہ کر لیا. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے سینئر دفاعی حکام اور نیول کمانڈروں کے ساتھ میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا.